سر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور الیکشن ایکٹ 2023 منظور کر دیا گیا، کیا کہیں گے آپ جو کہ آج پورا دن پارلیمنٹ میں تھے؟ سر بات آتی ہے نگران سیٹ اپ پہ، کیا نگران وزیراعظم اسحاق ڈار بنیں گے؟ لوگ نام تو حفیظ شیخ کا بھی لے رہے ہیں۔ مردم شماری بھی کس کس کو تحفظات ہے؟ تو کیا انتخابی اصلاحات پر جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے؟ اب اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں حب نبیل اور آپ دیکھیں لب آزاد ٹی وی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایم پی سمرو صاحب، ہیڈ آف کنٹینٹ بول نیوز اور سینئر صحافی تجزیہ کار۔ السلام علیکم سر۔ والسلام۔ سر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور الیکشن ایکٹ 2023 منظور کر دیا گیا، کیا کہیں گے آپ جو کہ آج پورا دن پارلیمنٹ میں تھے؟ جی بالکل، یہ ایک بڑے عرصے سے پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی تھی کہ انتخابی اصلاحات لازمی ہے، تو اب وہ مرحلہ ابھی مکمل ہو گیا ہے۔ وہ مرحلہ کس طرح مکمل ہوا ہے، وہ بہت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور جس طرح اس لا کو، اس ترامیم کو منظور کرانے کے لیے حکومت نے جو راستہ اختیار کیا، وہ میری نظر میں وہ صحیح راستہ نہیں تھا، اور انہوں نے ایک پروویژن کا مس یوز کیا ہے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو جو انتخابی اصلاحات کا بل بنایا تھا ان کو پہلے قومی اسمبلی یا سینیٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ اگر قومی اسمبلی میں پہلے پیش کرتے تو وہ قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد سینیٹ میں جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد دونوں ہاؤس منظور کر دیتے تو پھر سینیٹ پھر وہ صدر کے پاس منظوری کے لیے جانا تھا۔ یہ آئین میں قانون سازی کا طریقہ کار ہے، مگر اس طریقہ کار کو انہوں نے چھوڑ کر جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں ایک 2020 میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل آیا تھا، اس میں انہوں نے ترامیم کے نام پر پورے الیکشن اصلاحات کو منظور کروایا ہے۔ یہ کوئی بیسٹ اور اچھا طریقہ نہیں ہے میری نظر میں، مگر وہ کیونکہ ٹائم جو دلائل دیے جا رہے ہیں، ریزنز بتائے جا رہے ہیں کہ ٹائم نہیں بچا تھا، اس لیے مشترکہ پارلیمنٹ سے منظور کروایا گیا ہے۔ چلو جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، مگر جو ترامیم ہوئی ہیں وہ ان کو دیکھ کر یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مشکلات کو سامنے رکھ کر یہ ترامیم بنائی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ترامیم جو الیکشن اخراجات کی لمٹ بڑھائی گئی ہے، اس سے پہلے ہی عام آدمی الیکشن کا لڑنے کے قابل نہیں تھا، اب مڈل کلاس کا بندہ بھی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ پہلے قومی اسمبلی کے حلقے پر بائی لا 40 لاکھ روپے اخراجات کرنے کی حد تھی، تو اس سے زیادہ قانونی طور پر آپ اخراجات نہیں کر سکتے تو جو اگر 40 لاکھ سے زیادہ خرچے کرتے تھے تو وہ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ اب 40 لاکھ سے زیادہ خرچے کریں گے، کہیں ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گیا تو نااہل ہو سکتے ہیں ہم۔ تو اب اس حد کو قومی اسمبلی کے لیے 40 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ تک کر دیا گیا ہے۔ اب عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس کے بندے کے پاس 1 کروڑ کہاں سے آئے گا جو ایلیٹ کلاس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ مقابلہ کرے گا، کیونکہ وہ مختلف اخراجات کے الیکشن اخراجات کے مد میں 1 کروڑ کرے گا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ وہاں پہ ہی اس سے پیچھے ہو جائے گا۔ اس طرح تو صوبائی اسمبلی کے پہلے 20 لاکھ تھے، اب 40 لاکھ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ترامیم ہیں، وہ ترامیم جو کہا جا رہا تھا کہ پری پول یا پولنگ والے ڈے یا پولنگ مکمل ہونے کے بعد جو داندھلی یا الیکشن کو سبوتاج کرنے کے یا ٹیمپرنگ کرنے کے لیے جو شکوک دکھائے جاتے تھے تو ان کا سد باب ہوگا، مگر اس جو ترمیم اصلاحات کا بل منظور ہوا ہے اس میں اس طرح کی
کوئی نہیں ہے. اور ہمارے پاس لیجسلیشن پہلے بہت ساری ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو الیکشن کرانے کے لیے نگران حکومت آئے گی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اگر اپنے فرائض کو احسن نمونے سے ادا کریں تو ہمارے پاس لیجسلیشن بہت ساری ہوئی ہے. مزید میں سمجھتا ہوں لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ول ہو کہ الیکشن صاف اور شفاف کرانے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں دیکھنا, کسی پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھنا, فیس نہیں دیکھنا, صرف الیکشن کرانا ہے, کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے, یہ فیصلہ پبلک کو کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن بہت انف ہے. اور باقی ہے الیکشن کرانے کے لیے آپ کیا اقدامات لیتے ہیں, سب کو ایک جیسے مواقع آپ کیسے فراہم کرتے ہیں, مسئلہ اس کا ہے. اچھا سر, بات آتی ہے نگران سیٹ اپ پہ. کیا نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار بنیں گے؟ لوگ نام تو حفیظ شیخ کا بھی لے رہے ہیں, تو حفیظ شیخ میں ایسی چیز کون سی ہے جو اسحاق ڈار میں اس سے بری چیز ہے؟ تو اسحاق ڈار کو اس لیے نہیں بننا چاہیے وہ وزیر اعظم کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے اور وہ ایک عرصے کے ساتھ PMLN کے ساتھ رہا ہے. تو صرف اس لیے نہیں اس کو رکھنا چاہیے کہ اس کو فنانس کی معلومات ہے. تو فنانس میں کے جانکاری معلومات تو بہت سارے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے ریٹائرڈ گورنرز کے پاس ہے, بہت سارے ایکس فیڈرل سیکریٹریز فنانس کے پاس ہے, بہت سارے دوسرے معیشت کو جاننے والے لوگ ہیں جن کو لگایا جا سکتا ہے, جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہ ہو. اور اسحاق ڈار کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بندے ہوں گے تو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے بینیفٹ کے لیے اس کو روکا جا سکے وہ تھوڑا مشکل ہوگا وہ اسحاق ڈار کو کرنے کے لیے, کیونکہ مختلف پارٹیز الیکشن کے پہلے بھی سوال اٹھا سکتے ہیں اور مختلف الیکشن کے بعد بھی مختلف پارٹیز سوال اٹھا سکتی ہیں. کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک ایسے الیکشن کا ضرورت ہے جس پہ سوالات کم سے کم اٹھائے جائیں, کیونکہ ملک اس وقت غیر یقینی کی اور عدم استحکام کی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے. اس کے لیے جتنا کم ڈسپیوٹ ہوگی الیکشن میں وہ اتنا ملک کے لیے فائدہ ہوگا. تو اسی سے قدر کلامی ماب اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے سر؟ آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نگران حکومت کو آپ طویل عرصے تک کھینچ سکیں, مگر ہمارے پاس پنجاب اور KPK میں ہے وہ بڑے 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ مزید تجربے کر سکیں, ایک نگران غیر منتخب حکومت کو بٹھا کر ان سے بنیادی نوعیت کے فیصلے کروا سکیں. ملک اس وقت ایک مضبوط منتخب حکومت کی ضرورت ہے ملک کو, اور یہ آئین کی تقاضا بھی ہے کہ آپ کو ریاست کے اختیارات جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں منتخب لوگوں کے معرفت. تو آپ یہ نگران حکومتوں کے ذریعے ڈے ٹو ڈے افیئرس وہ بھی یا 60 دن یا 90 دن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. مردم شماری بھی کس کس کو تحفظات ہیں؟ مردم شماری ہمارے پاس ملک میں ایسا ایشو ایسا سبجیکٹ رہا ہے جو کبھی بھی خاص طور پر 3 دہائیوں میں اس پہ کسی بھی ایسی بھی ایک بھی مردم شماری نہیں ہوئی ہے جس پہ سب نے اتفاق کیا ہو. وہ موسٹ کنٹروورشل مردم شماری رہی ہے. وہ 97 کی مردم شماری ہو یا 2017 کی ہو یا ابھی 2023 میں مردم شماری ہوئی ہے, یہ تینوں مردم شماری کنٹروورشل ہے. مگر یہ بھی ایک عجیب مجھے لگ رہا ہے کہ MQM اس مردم شماری کے
جو نتائج ہیں وہ ان پہ اعتراض کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہی ایم اعتراض کرنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہی ہے کہ اسی مردم شماری پہ آپ الیکشن کرائیں۔ تو کیا انتخابی اصلاحات پر جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے؟ انتخابی اصلاحات آج ہو گئے، جوائنٹ پارلیمنٹ نے وہ بل منظور کر لیا، اب انتخابی اصلاحات والا چیپٹر آئی تھنک سو کہ بند ہو گیا ہے، تو وہ باقی اب ایک سی سی آئی کا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر سی سی آئی کا معاملہ ایسا ہے، اگر سی سی آئی کا اجلاس ہوا اور سی سی آئی نے منظوری دے دی کہ یہ نئے مردم شماری پہ الیکشن کرانے ہیں، تو الیکشن پھر مجھے الیکشن کا معاملہ مجھے بند گلی میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے، کیونکہ اس صورت میں بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے جن کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ نہیں ہوگی، تو مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر یہ مسئلہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے تھرو حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، جنہوں نے 3 مرتبہ ملک میں حکمرانی کی ہے ان کو مجھ سے 1000 گنا زیادہ پتہ ہوگا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اب اس وقت سی سی آئی کا اجلاس بلا کر نئی مردم شماری کی منظوری دے کر اس کو نوٹیفائی کرنے والے آپشن میں نہیں جائیں گے۔ اگر گئے تو پھر وہ مجھے 2-4 مہینے الیکشن پھر نہیں دلے ہوں گے، کیونکہ پھر آپ کے پاس آئینی بحران پیدا ہوگا، تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے معاملات۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ اتنے سیزن پولیٹیشنس ہیں، بہت سینئر لوگ ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف کی پارٹی جو ہے اپنا ان کے بھائی ہیں، تو وہ 4 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے، وہ بھی 3-4 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح فیصلے کریں گے جس سے الیکشن جو ہے وہ جمہوری سسٹم ہی بند گلی میں چلا جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، میں تو یہ تجویز دوں گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ ہمارے ایم بی سمر صاحب موسٹ سینئر تجزیہ کار اور ہیڈ آف کنٹینٹ بول نیوز، اور یہ اس کا بڑا پن ہے کہ ہم اس کے برابر بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ہماری اتنی اوقات تو نہیں، لیکن بہرحال ہم پھر ہمارے الٹے اونٹ پٹانگ جوابوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دے دیتے ہیں۔ بہرحال امید اور دعا ہمیشہ یہ کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔